ڈاکٹر عذرا فضل پچور صاحبہ، پاکستان سے پولیو ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ پولیو ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل نمبر آف چلڈرن 35,000 چلڈرن ہیں ایسے جو ہمارے ریفیوزلز ہیں، اور وہ ہمارے سسٹم میں جو ہے پیرنٹس جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کہ پولیو کی وجہ سے بچے جو ہے اپاہج ہو رہے ہیں، یہ سمجھ میں ان کے نہیں آتا، تو وہ پولیو اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں۔ بچوں میں ہمارے ورکرز 80,000 کے قریب ورکرز ہمارے جاتے ہیں ہر کیمپین میں، NID جو ہمارے نیشنل کیمپینز ہوتی ہیں اس میں وہ گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہاں وہ اندر دروازہ نہیں کھولتے، کہتے ہیں یہاں بچے کوئی نہیں ہے، 5 سال سے کم عمر کے کوئی بچہ نہیں ہے، گھر میں بچہ جو ہے اس کو چھپا دیں، اس کو جو ہے ہمارے جو ہے پولیو ورکرز جو ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہو، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی بھی ہمارے جو ہے کیسز ابھی بھی اس سال 6 ٹوٹل پورے پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 4 سندھ سے ہوئے ہیں، وچ از ریئلی ہمیں بہت ہی فکر ہے اس کی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر بچے تک ہم پہنچیں، ہر بچے کو ہم کریں۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی برتھ رجسٹری نہیں ہوتی، تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کتنے ہیں اور کہاں ہیں۔ تو اگر برتھ رجسٹری شروع ہو جائے گی، اور وہ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پہ، جیسے ہی وہ برتھ رجسٹری کا سسٹم ایک اسٹیبلش ہو جائے گا نادرا کے ساتھ، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی مفید ہوگا کہ ہم ہر بچے تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ میڈم، گاؤں دیہاتوں میں ایک پرابلم بڑی اور ہے، وہ کزنس کی میرجز ہوتی ہیں اور ان کا ایک بچہ اپاہج پیدا ہوتا ہے، اگلے 5 بچے بھی اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بھی 10-11 بچے پیدا کر دیتے ہیں، گھر میں 10-11 اپاہج بچے ہو جاتے ہیں۔ اس پرابلم کو آپ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں میڈم؟ 3 per 1000 لائف برتھس بچے جو ہیں کچھ فزیکل اینڈ مینٹل ڈسیبلٹی کے ہیں۔ 3 per 1000 اینڈ دس از 3%۔ ہمارے 3 per 1000 جو ہیں بچے، اٹس اے ویری ویری ہیوج ایشو، بہت ہی بڑا ایشو ہے، اور اس میں اسپیشلی جو پیرنٹس کے اوپر جو پرابلم آتی ہے، ہم تھیلیسیمیا ایک ہے جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے، آلسو فیملیل ہے، ہر فیملیز میں ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے اس میں بھی ہم کنٹرول نہیں پا سکے ہیں، کیونکہ عورتیں چھپاتی ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم تھیلیسیمیا سینٹرز میں فیملی ٹری بناتے ہیں نا، تو فیملی ٹری میں ہم عورتوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ پریگننٹ نہیں ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ ایک بچہ تھیلیسیمک ہے، دوسرا بچہ بھی تھیلیسیمیا کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جو یورین ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کے لیے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں، وہ جو ہے کسی اور کی یورین لا کے سبمٹ کرتی ہیں، کہ ہمیں پتہ نہیں چلے کہ وہ پریگننٹ ہیں، کیونکہ ہم اوبویسلی پھر کہیں گے کہ آپ تھوڑا کچھ اسٹیپس لیں۔ دی ادر تھنگ از کہ پرائر ٹو میرج ہمیں پہلے شادی سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے فور تھیلیسیمیا، اور اس کے لیے جو ہے اگر دونوں بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف آر کیریئرز، وہ کیری کر رہے ہیں جین تھیلیسیمیا کا، تو عین ممکن ہے بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوگا۔ لیکن اگر ایک کیریئر ہے دوسرا کیریئر نہیں ہے، تو پھر وہ بچے کو اثر نہیں ہوگا، وہ کیریئر ہو سکتا ہے لیکن وہ بچہ تھیلیسیمک نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بلز بھی پاس کیے ہیں، لیجسلیشن بھی پاس کی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن از اے پرابلم کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جینیٹک جو آپ نے بات کی کہ شادیاں کزن میرجز وہ ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہے ایڈوائزری یا کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، اور جیسے میں نے کہا ہم ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے اس پہ بھی کاؤنسلنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کزن میرجز اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ممکن ہے کہ ایک فیملی میں کوئی ڈیزیز ہو، وہ ڈیزیز پیٹرن جو ہے ریپیٹڈلی ایک جنریشن کو بھی اگر چھوڑتا ہے تو دوسری جنریشن میں واضح طور پہ آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عذرا، جب میں چھوٹا تھا تو ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ ایڈ دیکھتے تھے، ہم دو ہمارے دو، چابی کی ایڈ چلتی تھی، پاپولیشن واز اے کنسرن۔ آج وہ کنسرن ہمیں نہیں نظر آتا، وائی از دیٹ؟ دیکھیں وہ پہلے ہم کہتے تھے نا 2 بچے ہی اچھے، اور خاندان میں 2 بچے ہونے چاہیے۔ ہم نے اپروچ تھوڑا سا چینج کر دیا ہے ابھی، بیکاز پیپل ور سیئنگ کہ وائی یو اسٹاپنگ اس فرام ہیونگ چلڈرن۔ ہاں، تو ابھی ہم نے اپروچ کیا ہے کہ ہیلدی بچے پیدا کرو، اور اس کے لیے وقفہ کریں، بچوں میں وقفہ کریں۔ اور ہماری ویسے بھی نمبرز جو ہیں فرٹیلیٹی ریٹ تو ہے نیچے جا رہی ہے، 2.5% ہے ان سندھ فرٹیلیٹی ریٹ، بٹ دیر آر پاکٹس جہاں فرٹیلیٹی ریٹ ہائی ہے۔ اوور آل سندھ کی فرٹیلیٹی ریٹ 2.5%، کیونکہ اربن ایریاز میں
جو ہے کم بچے پیدا ہوتے ہیں, گاؤں میں اسٹل بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو ایگریرین سوسائٹی مور ہینڈس, جو جتنے ہاتھ ہوں گے اتنے کام ہو سکے گا, ان کی کمائی ہوگی. اور لیکن ابھی جو ہے اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے ہیلدی مدر اور ہیلدی بچہ چاہیے. اور اگر آپ جو ہے وقفہ نہیں کریں گے بٹوین پریگننسیز تو بچہ جو ہے وہ انہیلدی ہوگا, پری میچور ہوگا, اور اس کی جو ہے ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہوں گے. مدر ہر سیلف ول بی انیمک, وہ خود بھی جو ہے ان کی اس میں خون کی کمی ہوگی, وہ جو ہے وہ بھی ہیلدی نہیں ہوگی, تو بچہ جو ہے انہیلدی پیدا ہوگا. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو وچ نیڈس ٹو بی فوکسڈ آن, تاکہ یو سی ایک انفارمڈ انفارمیشن ہم دینا چاہیں. ہم اس طرح نہیں کریں کہ آپ کو 2 بچے ہی کرنے چاہیے. دیٹس ناٹ رائٹ. اٹس ایوری ونس رائٹ ٹو ڈو ایز مینی چلڈرن ایز پاسبل as they want according to their budgets and whatever, but at the same time ہم انہیں بابر کرائیں کہ اگر آپ ہر سال ایک بچہ پروڈیوس کریں گے تو آپ کی ہیلتھ پہ اثر ہوگا. واٹ از دا ریزن وائی وی وانٹ ٹو ریڈیوس دا نمبر آف چلڈرن. ہم اس پہ فوکس کریں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے ہسپتال نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنے اسکولس نہیں ہیں کہ ہم جو بڑھتی ہوئی آبادی کو اکوموڈیٹ کر سکیں, کہ جو ہے ہمارے آگے چل کے جو آبادی اگر بڑھتی چلی جائے گی تو ہمارے جو ہے اسکولس کی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, پانی کی قلت ہے, ہمارے یہاں جو خوراک پیدا ہوتی ہے ہماری جو ہے اس کی قلت ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزوں کو ہم اس اینگل سے ہم اس کو ایڈریس کریں پاپولیشن کو, رادر دین کہیں کہ آپ اتنے بچے کریں. یس یو رائٹ. ڈکٹیٹر اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, ان کو اویئرنیس اور کانفیڈنس ان کا جیتنا چاہیے. میڈم, HIV آؤٹ بریکس ان سندھ, اس میں کچھ سرنجز کا دوبارہ استعمال اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں. 5,000 مریض جان اپنی دے چکے ہیں اسی کیس میں, اور 30,000 بتایا گیا ہے کہ افیکٹیز ہیں. اس سچویشن پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, HIV از ٹرانسمیٹڈ تھرو ویریس میتھڈس جو آپ کے ہیں, اور اس میں میتھڈس میں جو ہے ہمیں اس پہ کنٹرول, اوبویسلی آپ نے جیسے سرنج کی بات کی ہے, ہمارے ہاں ہم نے آٹولاک سرنجز ابھی کر دیے ہیں کہ اسپتالوں میں آٹولاک سرنجز, لیکن پھر بھی کچھ ڈسپوزیبل سرنجز کو بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کچھ فلشنگ کے لیے, اور اس کے لیے تو وی نیڈ ٹو لٹل کوانٹٹی آف ڈسپوزیبل سرنجز, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آٹولاک سرنجز زیادہ تر ہوں. ہمارے ہاں کویکس بڑے ہیں, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کام کر رہا ہے کویکس پہ, بٹ کویکری اگر جب تک نہیں اسٹاپ ہوتی تو ہمارے جو کویکس ڈاکٹرز ہیں وہ ڈرپس تو کیونکہ پیسے ملتے ہیں 1,500 آپ کو ایک, اگر ڈرپ کا آپ ایک ڈرپ لگا دیں جو 100-150 کی ڈرپ ہے, آپ 1,500 اس کے لیے چارج کریں تو آپ کو پیسے ملیں گے. وہ ڈرپس جو ہیں وہ نیڈلز جو ہیں کنٹامنیٹڈ ہیں اس کی ڈرپ کی, یا سرنجز جو اگر آپ کہیں بخار ہو گیا تو ایک آپ کو ایک انجیکشن لگا دیں جس میں کنٹامنیٹڈ سرنج جو ڈسپوزیبل ری یوز ہو کے آئی ہے, سرنجز جو ری پیک کرتے ہیں ڈسپوزیبل سرنجز, وہ یوز سرنجز کو ری پیک کر کے آپ وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ بیماری اوبویسلی پھیلتی ہے.